بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی۔ آج بڑا اہم عدالتی دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے لائیو سماعت ہوتی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیوں فیصلہ محفوظ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ فیصلہ سنایا کیوں نہیں گیا، فیصلہ محفوظ کیوں کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آج کی ڈیٹ تک کوئی اکثریت حاصل نہیں ہے ججز کی۔ اگر ججز کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اکثریت حاصل ہوتی تو آج ہی قاضی فائز عیسیٰ نے شارٹ آرڈر جاری کر دینا تھا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد بنی 3 رکنی، کہ آپ فیصلہ سنا دیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی ججز میں، پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ یعنی کہ کوشش کی جائے گی کہ چند ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کر جائیں، پریشرائز کر جائیں اور وہ آ جائیں، پریشر ان کے اوپر دبایا جائے یا پھر لنگر آن کیا جائے، ٹائم گین کیا جائے ججز کا موقف حاصل کرنے کے لیے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اکثریت نہیں تھی، ان کا اپنا جو وہ موقف تھا اس کے خلاف ہی ججز کے ریمارکس تھے۔ تو آج صرف فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اس کے اوپر چند ریمارکس آئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ لیکن آج آخری مرحلہ تھا، آخری سماعت تھی، آخری اوور، آخری اننگ کھیلی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس آخری اننگ کے اندر سلمان اکرم راجہ نے پوری کی پوری گیم پلٹ کے رکھ دی۔ ایسے ریمارکس دیے، ایسے دلائل کہ ہلا کے رکھ دیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک وقت میں وہ پریشان ہو چکے تھے، بار بار سلمان اکرم راجہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آگے بڑھیں، لیکن سلمان اکرم راجہ نے بار بار یہی کہا کہ لیٹ می فنش، مجھے ختم کرنے دیں، میری بات سنیں، مجھے اپنا موقف کلیئر کرنے دیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے جو چارج شیٹ الیکشن کمیشن نے پیش کی تھی، جو الیکشن کمیشن نے موقف پیش کیا تھا، جو الیکشن کمیشن نے چیزیں پیش کی، ریکارڈ پیش کیا، اس کو مشکوک قرار دے دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے ریکارڈ چھپایا ہے، برابر طریقے سے مکمل ریکارڈ نہیں پیش کیا، جس کی توثیق کی، جس کو بڑا اہم کہا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو ریکارڈ، جو چیزیں الیکشن کمیشن نے ہمارے سامنے رکھی ہیں یا ججز کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ مشکوک ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہی مشکوک ہے۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، آخری وقت میں، آخری اننگ میں ہلا کے رکھ دیا۔ اور ساتھ میں جو اہم دلائل تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آرٹیکل 51 میں کہاں لکھا ہے کہ مخصوص نشستیں لینے کے لیے 1 سیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بڑا اہم دلائل تھے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دیے گئے ریکارڈ کا جو حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہے، کبھی وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو ان کی مفادات میں جاتی ہیں، یعنی کہ مکمل ریکارڈ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اور اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی مداخلت کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر ٹوکتے رہے، روکتے رہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نہ بول پائیں یا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آگے چلے جائیں، مزید آگے بڑھیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھرپور طریقے سے سٹینڈ کرتے ہیں، ان کے موقف کے ساتھ، اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر بار بار یہی کہتے رہے آپ اپنا پوائنٹ بتائیے، الیکشن کمیشن نے ریکارڈ چھپایا، سلمان اکرم راجہ نے بالکل واضح کہا، کہتے نہیں آگے بڑھے، وہ آگے تو وہ بڑھ رہے ہیں، مجھے عرض کرنے دیں، میرا بڑا اہم
اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، سلمان اکرم راجہ نے بار بار اس کے اوپر زور دیا ہے۔ یہ آج کی پوری سماعت اور پچھلی سماعتوں کا کرکس نکال کے رول کے رکھ دیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں لیرو لیر کر دیا ہے، یعنی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کا موقف ہے اس کو لیرو لیر کر دیا ہے آج سلمان اکرم راجہ کی آخری بال، آخری اننگ، آخری مرلے میں لیرو لیر کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بڑے اہم ریمارکس۔ 2018 کے انتخابات میں مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی گئی، لیکن مخصوص نشستیں بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں۔ آزاد امیدواروں نے 3 روز کے اندر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنی تھی اور کی۔ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بنی، یہ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ پھر الیکشن کمیشن ہمارا حریف بن چکا ہے، ایک قسم کا وہ ہمارے خلاف ایک پٹیشنر بنا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کا کردار غیر جانبدار ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانبدار ہے، غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس کا جو ایک کنڈکٹ ہے، اس کا جو کردار ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو باہر کر دیا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کو نظام سے باہر کر دیا گیا، اور ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑے اہم دلائل دیے، اور ساتھ میں جسٹس حسن رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہے کہ یہ سیٹیں دوسری جماعت کو دی جانی چاہیے؟ تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں، ناٹ ایٹ آل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی بھی صورت سے یہ کیس جیتنا چاہتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے اس کے کنڈکٹ ہے۔ یہاں پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ عوامی رائے کا تحفظ کرنا چاہیے، یہ ریکارڈ چھپایا گیا ہے، یہ ریکارڈ چھپا رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم اور ویلڈ پوائنٹ تھا۔ یہاں پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت مکمل ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور فیصلہ آ بھی جائے گا، لیکن 100 باتوں کی ایک بات، نوبت یہاں پر آ پہنچی ہے کہ طرح طرح کا گند جو ہے وہ سامنے آن پڑا ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بینچ، جو ان کا وہ بینچ سیاہ ترین فیصلہ نہ کرتا، بلہ چھیننے والا، تو یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آج اس جگہ پہ نہ کھڑی ہوتی۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی من مانیوں پر آنکھیں بند نہ کرتا تو آج معاملات یہاں تک نہ جاتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کا جنازہ نکال دیا اور ووٹ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، عوام کے بنیادی حقوق کا جنازہ نکال دیا، اور آج جمہوریت کو بھی رسوا کیا ہے، اور آج ایک فیصلہ محفوظ کر دیا ہے سنانے کی بجائے۔ لیٹس سی یہ فیصلہ کیا آتا ہے اور کس قسم کا آتا ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اکثریت ہوتی تو آج فیصلہ ہی سنایا جاتا ہے۔ آگے چلتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس کے حوالے سے خاور مانیکا صاحب نے 2 درخواستیں دائر کی۔ ایک انہوں نے درخواستیں، دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اور جو جج افضل مجوکا صاحب ہیں وہ ان کو فیصلہ جو 12 یا 14 جولائی کو دینا ہے، اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہر حالت میں دیا جائے۔ اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ عاشورہ ہے بیچ میں، مجھے زواری کے لیے جانا ہے، ایران عراق جانا ہے، زیارتوں پہ جانا ہے۔ واہ کمال کا شخص ہے خاور مانیکا، نہ عزت کی پرواہ، نہ غیرت کا پتہ، نہ چادر چار دیواری کا تقدس کا پتہ، نہ ماں بہن بیٹی کا پتہ، اور اپنی بیوی کی عزت اچھالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج پاکستان کے پورے میڈیا نے اس کی پریس کانفرنس دکھائی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب نے خاور مانیکا کی دونوں درخواستوں کو اڑا کے رکھ دیا، راہ کر دیا، مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو جج افضل مجوکا صاحب اسی ڈے کو کریں گے جو عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب یہاں سے یہ درخواستیں خارج کی جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عدت والا کیس ہے، اس میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے 14 تاریخ کو، تو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور ساتھ میں بشرا بی بی صاحبہ بھی رہا ہو جائیں گی۔
इसी वजह से जनाह हाउस समेत इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है, या उन्होंने सुनाया है या पीछे से प्रेशर करके सुनाया गया है कि इमरान खान साहब के हक में जैसे ही ये फैसला आता है इद्दत केस वाला, तो इसके ऊपर इद्दत केस के ऊपर जैसे ही फैसला आएगा तो हम इसमें इमरान खान साहब की इन 3 केसेस में गिरफ्तारी डाल देंगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस किस्म का मामला होने जा रहा है कि जैसे ही इद्दत केस का फैसला आए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाए। बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐसे शख्स ने जो अपनी बीवी की इज्जत उछाल रहा है और सवालों का जवाब नहीं दे सका, मीडिया ने पकड़ा, सहाफ़ियों ने रोल के रख दिया। क्या कहते हैं सहाफ़ी? कहते हैं क्या वजह है कि आपके अलावा फैमिली का कोई फ़र्द आपके साथ खड़ा नहीं है, ना बेटियां ना कोई और, आप दबाव में हैं, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, यानी कि कांपें टांग रही हैं, आपका गला खुशक हो रहा है, आपके पास कोई प्रेशर है, आप किसी प्रेशर के अंदर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि आप क्या कर रहे हैं। फिर आपकी बेटियां कुरान पाक पर हलफ दे रही हैं कि हमारी माँ नेक खातून है, और 4 साल तक आप खामोश क्यों रहे? आप घबराए हुए क्यों हैं? आपके हाथ पाँव क्यों कांप रहे हैं? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है? ये उस टाइम इन्होंने एक बयान भी दिया था कि मेरी बीवी जो है वो नेक खातून है, बड़ी पाक खातून है। तो आज ये शख्स इद्दत केस में अपनी बीवी की इज्जत रोल रहा है, अपनी बीवी के वो चीज़ें बता रहा है कौम को जो कोई आम शख्स नहीं बता पाएगा, और ये अदालत में उसके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत, और अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा कितनी की लानत भेजनी है कि एक शख्स बार बार मीडिया के ऊपर कौम के सामने अपने आप को जलील और रसवा करता हुआ नजर आता है, खुद को जलील करता हुआ। अक्ल पे अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया। खैर, होना तो वही है। अब यहाँ पर ये कहता है, अंदाज़ा लगाएं कि मेडिकल बोर्ड होना चाहिए कि कौन सी औरत है जिसके 39 दिन में 3 महीने पूरे हो जाते हैं और इद्दत पूरी हो जाती है। या लानत ऐसी शख्स पे कि मतलब कि औरत की गवाही इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह है, औरत को पता होता है कि मेरी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई है, और उसकी गवाही मायने रखती है शरई हिसाब से भी। क्या मतलब अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। आगे चलते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के 3 हलकों को खोल दिया। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 46 जिसने भी देखने हैं आए, अदालत में दरख्वास्त दायर करे और आके रिकॉर्ड देख सकता है। अब ये जज जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब, जिनके खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, और 2 सहाफ़ियों को तो नोटिस जारी हो चुके हैं, उनका बारे में अब क्या होगा ये तो अशुरा के बाद, छुट्टियों के बाद ही पता चलेगा उनके साथ क्या होता है। लेकिन इस जज ने तमाम प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए ताकतवर के सामने घुटने नहीं टेके। और भी बहुत से जजेस हैं, मगर 3 हलके खोल दिए हैं, और आप साबित करें कि कौन जीता है कौन हारा है, और जो जीता है उसको सीट मिलेगी, जो हारा है वो घर जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।